آداب دوستو، غلط فہمی بڑی بلا ہے۔ مشہور صحافی سمیع اللہ خان صاحب کی اویسی صاحب کے چاہنے والوں کے نام ایک درد مندانہ گزارش۔ بھائی، اگر تم واقعی سیاسی میدان میں مضبوطی سے کام کر رہے ہو، تمہارے پاس زمینی نیٹ ورک ہے اور تم مسلمانوں میں تعلیم و ہسپتال سے لے کر فلاح و بہبود اور امدادی کاموں کی سیاست کر رہے ہو، تو کسی مولانا کی اپیل سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک الیکشن میں ہار پر تم اتنے دنوں تک آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہو، تو تم کیا ہی سیاست کر لو گے؟ اتنے دن ہو چکے الیکشن مکمل ہو کر اور تم اب تک دوسروں پر الزام تراشیاں ہی کر رہے ہو۔ ارے بھائی، جو تمہاری ٹیم میں نہیں تھا اس پر اپنی شکست کا الزام دھرنا کہاں کی دانائی اور بہادری ہے؟ اور جو میری ٹیم میں نہیں وہ عزت و احترام کا ہی مستحق نہیں، یہ بچوں جیسی ضد کیوں ہے؟ ارے کیا تم کوئی شریعت اسلامیہ کا نفاذ کر رہے ہو کہ سب تمہاری ٹیم میں ہی رہیں گے؟ تم یہ دیکھو کہ تمہاری ٹیم میں کیا کمی رہ گئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب حقیقی زمینی پہلو نہیں دیکھو گے، اور نہ تمہارے یہ امیدوار جو ہار گئے وہ اگلے 5 سالوں مسلسل قوم و ملت کی کوئی خدمت کریں گے، بس ایک دوسرے پر الزام تراشیاں۔ اگر غلطی سے کچھ لوگوں نے ایک مخصوص پارٹی میں ٹکٹ کی تقسیم کے لیے وصول کیے جانے والے لفافوں اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے تقسیم کیے جانے والے لفافوں کی پول کھول دی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پول کھولنا صرف لمبی زبان کو ہی آتا ہے؟ ارے بھائی، ایسے ایسے معاملات سامنے لائے جا سکتے ہیں کہ پھر یہ ایک سیاستدان کو اردغان ہند سمجھنے والے سمیٹ نہیں پائیں گے۔ غلط فہمی میں مت جیو، دل ٹوٹا ہوا محسوس کرو گے اگر سب کا سب کچھ سامنے آ گیا تو۔ یوٹیوب فیس بک پر ریلز دیکھ دیکھ کر ملک و ملت کا مستقبل طے کرنے مت بیٹھو۔ RSS کے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر طاقتور نہیں بنے ہیں، وہ زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آج اپنی قوم کو اس پوزیشن میں لا سکے ہیں۔ آج بھی وہ کوئی رائے سوشل میڈیا ٹرینڈنگ کی وجہ سے نہیں قائم کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ جس کے لیے تم دیوانے ہوئے جا رہے ہو وہ صرف ایک سیاستدان ہے۔ خود ہم نے اس کو تقویت پہنچانے کی کوششیں کی، لیکن وہ سنجیدہ اور دیرپا منصوبہ بندی والی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو ان کی پارٹی میں نہیں اس کے لوگ اسے مسلمان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسی سوچ والے کتنے دن سوشل میڈیا کے دم پر اچھل کود کر لیں گے؟ کیا آپ ملت کو سیاست کی بنیاد پر ایک اور تقسیم و تفریق کا شکار بناؤ گے؟ جو الزام بھی ٹیم کا کل تک تم پر لگا ہوا تھا وہی اٹھا کر آج تم اپنی پارٹی کے باہری مسلمانوں پر لگا رہے ہو، تو فرق کیا ہے اس میں؟ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے الیکشن میں اپنی ایک رائے کا اظہار کیا جس سے مجھے بھی مکمل اتفاق نہیں ہوا۔ اس کے بعد مخصوص پارٹی کی سوشل میڈیا بھیڑ نے ان کی بے عزتی کی اور آج اس پارٹی کے قائد نے بھی بدتمیزی کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب قائد خود اسٹیج سے بدتمیزی کرتا ہو تو اس کی بھیڑ کیسی ہوگی اور مسلمانوں میں کیسے اثرات کو مرتب کرے گی؟ موجودہ حالات کو لے کر ہم سب پریشان ہیں اور کام کرنے والے کر بھی رہے ہیں، لیکن اگر ایک کام کرنے والا باقی سب کو ناکارہ ایجنٹ اور ذلیل قرار دینا شروع کرے تو کام کے میدان میں کتنے دن ٹکے گا اور قوم کو اس سے حقیقت کی نظر سے کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ کیا یہ وقت مزید بٹوارے کا ہے؟ جس طرح آپ دوسروں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، اس طرح اگر آپ کے متعلق کچھ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو آپ خود جانتے ہو کہ کتنی ہی دبی ہوئی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اس لیے خود کو قائد بلا شرکت غیرے سمجھنا بند کرو۔ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایک بھی شخص خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو گیا ہو مسلمانوں کا قائد بلا شرکت غیرے نہیں بن سکا ہے۔ ہر ایک کا احترام کرو، ہر ایک کی رائے کے لیے گنجائش رکھیں۔ مسلمانوں کے نام پر سیاست کر رہے ہو تو اپنے اور متبعین میں تھوڑی سی تو اسلامی اخلاقیات والی زبان پیدا کرو، ورنہ لوگ اور دور جائیں گے، دور ہی جاتے رہیں گے۔ یہ بات لکھ لو اور جو لوگ آپ کی پارٹی میں ہیں ان پر لازم کریں کہ وہ مسلمانوں میں تعلیمی اور فلاحی خدمات بھی کریں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں،
سوشل میڈیا پر آپ کی حمایت میں دوسروں کو گالیاں دینے اور دوسرے مسلمانوں کی پگڑیاں اچھالنے والوں کا زمین پر کتنا اثر ہے وہ تو خود قائد صاحب بخوبی جانتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ایسے سوشل میڈیائی حمایتی جب ہمارے سامنے زمین پر آتے ہیں تو دور سے ہی والہانہ محبتانہ سلام کر دیتے ہیں۔ میرا ہمدردانہ مشورہ ہے، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اپنی اور اپنے متبعین کی پہچان بناؤ کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تمہارا ایمانی بھائی سمیع اللہ خان۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔